اقوام متحدہ نے جمعہ کو باضابطہ طور پر اسرائیلی جارحیت کے شکار غزہ میں قحط کا اعلان کر دیا ہے۔ عام طور پر افریقہ اور دوسرے خطوں کے قحط زدہ ہونے کے اعلانات کیے جاتے رہے ہیں، لیکن یہ مشرق وسطیٰ کا پہلا علاقہ ہے جسے قحط زدہ قرار دیا گیا ہو۔ سوال یہ ہے کہ اقوام متحدہ جب کسی علاقے کے قحط زدہ ہونے کا اعلان کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس کے اثرات کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ قحط زدگی کا اعلان کوئی معمول کی بات نہیں۔ یہ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے IPC کے تحت کیا جاتا ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے جو دنیا میں خوراک کی صورتحال کو مختلف مراحل میں تقسیم کرتا ہے۔ پہلا مرحلہ ہوتا ہے محفوظ، یعنی کھانے پینے کی اشیاء بآسانی دستیاب ہیں۔ دوسرا مرحلہ دباؤ کا شکار کہلاتا ہے۔ تیسرا مرحلہ بحران، چوتھا مرحلہ ہنگامی صورتحال اور پانچواں مرحلہ یہ سب سے خطرناک مرحلہ ہے جسے باضابطہ قحط کہا جاتا ہے، اور یہی وہ صورتحال ہے جس کا اعلان غزہ کے لیے اقوام متحدہ نے کیا ہے۔ اقوام متحدہ قحط کا اعلان کب کرتی ہے؟ اس کے لیے 3 شرائط پوری ہونی ضروری ہیں۔ کسی علاقے میں کم از کم 20% آبادی کے پاس کھانے پینے کا سامان بالکل ختم ہو جائے، بچوں میں غذائی قلت کی شرح 30% یا اس سے زیادہ ہو جائے، اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ ہر 10,000 افراد میں روزانہ 2 سے زائد اموات صرف بھوک اور غذائی قلت کی وجہ سے ہوں۔ جب یہ تینوں شرائط پوری ہو جائیں، دنیا کے سامنے اس وقت اعلان کیا جاتا ہے کہ اس علاقے میں باقاعدہ قحط موجود ہے۔ غزہ کی موجودہ صورتحال دیکھیے۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے غزہ پر اسرائیل کی مسلط کردہ جنگ کے بعد وہاں نہ کھانے کا بندوبست ہے نہ پانی کا۔ غزہ کے مکمل محاصرے کی وجہ سے بین الاقوامی امداد بند ہے، مقامی کھیت اور بازار پہلے ہی تباہ ہو چکے ہیں، اور سب سے زیادہ خطرے میں بچے ہیں جنہیں مناسب خوراک، دودھ یا دوا کچھ بھی نہیں مل رہا۔ اسی لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریش نے کہا ہے کہ یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی پیدا کردہ تباہی ہے، ایک اخلاقی فرد جرم اور انسانیت کی اپنی ناکامی ہے۔